السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ السلام علیکم ناظرین، بغیر کسی مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثے پر بہہ چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے خون چکا حادثے سے دشت کربلا میں جس قدر خون بہا تھا، اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے دنیا اشکہائے ماتم و علم کا ایک سیلاب بہا چکی ہے۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کلمات امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور مظلومیت پر ہونے والے گریہ سے متاثر ہو کر کہے، اور حق بھی ہے کہ عالم انسانیت میں جتنے آنسو غم حسین کے لیے بہائے گئے ہیں اور بہائے جا رہے ہیں، کسی اور واقعے یا حادثے کے لیے انسانی آنکھیں اس قدر نم نہیں ہوئی۔ لیکن ایک سوال ضرور ذہن و دل میں اٹھتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی پر فقط آنسو بہا لینا ہی کافی ہے، یا پھر اس گریہ کا بھی ایک مقصد ہے، اور اس آہوزاری کے پس پشت بہت سے ایسے درس ہیں جن کو ابھی درک نہیں کیا جا سکا ہے۔ 1400 سال سے ہونے والی اس گریہ وزاری میں کون سے ایسے دروس پوشیدہ ہیں جن سے ہم کو آشنا ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے پروگرام کربلا ایک درسگاہ میں آج تشریف لائے ہیں عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ۔ حضور سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ کو بہت بہت ممنون ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور حضور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے کربلا ایک درسگاہ، اور 1400 سال سے واقع کربلا کے اوپر گریہ وزاری جاری ہے۔ حضور مصیبتیں اور مظلوم کی داستان ایسی ہے جسے سن کر ہر حساس دل رونے لگتا ہے اور گریہ وزاری شروع کر دیتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا جو واقع کربلا ہے وہ تو ایسا واقعہ ہے جسے سننے کے بعد اپنے ہی نہیں بلکہ غیروں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ گریہ وزاری جو 1400 سال سے جاری ہے یہ فقط اور فقط ایک فطری عمل سے تعلق ہے اس کا، یا پھر اس کے پیچھے بھی اس کے پس پشت اور اس میں بھی بہت سے درس پوشیدہ ہیں جن تک ہم ابھی پہنچ نہیں سکے ہیں؟ آپ ہمارے ناظرین کو ان دروس سے آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان ایام غم نواس نبی فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم کے ایام میں تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کربلا کا واقعہ اور نواس نبی کا یہ قدم یا امام حسین کی اتنی بڑی قربانی کسی خاص چیز کے لیے نہیں تھی یا معمولی کسی مقصد کے لیے نہیں تھی، بلکہ آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اس غم میں اثرات کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کا مشن بہت بڑا تھا۔ بے شک، یعنی فرزند رسول نے، سرکار سید الشہداء نے، امام حسین نے جس لیے قربانی پیش کی ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، وہ بہت ہی عظمت کا حامل تھا، اور اس میں ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پہلو امام حسین کی اس قربانی میں جو کربلا میں ہوئی وہ انسانیت کی لاج رکھنا تھی۔ اس قربانی کا مقصد یہ تھا کہ انسانی اقدار پامال نہ ہوں۔ اس قربانی کا ایک مقصد یہ تھا کہ انسانیت نقصان کی طرف نہ جائے، یا انسانوں کو کوئی انسان نقصان نہ پہنچا سکے، یہ ایک مقصد تھا۔ اور یہ ایک آج واقعاً قابل غور ہے کہ امام حسین کے مقابلے پر یزید آیا ہے جو اپنے کو اسلامی حاکم کہہ رہا تھا، لیکن امام حسین اس یزید کے مقابلے پر کھڑے ہوئے جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا تھا۔ یہ خود ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ حسینی مشن جو امام حسین کا مقصد یہ پیغام دیتا ہے کہ جب امام حسین نے ایک اپنے زبان سے اپنے کو مسلمان کہنے والے سے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کیا ہے اور اس کے مقابلے پر آ کر اپنی قربانی دی ہے، تو پھر حسین کا مشن یہ تھا کہ دنیا کے کسی بھی انسان کی طرف سے کسی دوسرے انسان پر ظلم نہ ہو، دنیا میں برائیاں عام نہ ہوں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر واقعاً انصاف سے غور کریں
دنیا میں قربانیاں تو بہت سی دی گئی ہیں، شہادتیں بہت سی دی گئی ہیں، اور بہت سی قربانیاں حق ہیں، بہت سی شہادتیں حق ہیں. مثلا اپنے ملک کے لیے انسان قربانی دیتا ہے، اپنے خاندان کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنے لیے قربانیاں دیتا ہے. بہت سی قربانیاں حق ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ہیں، تعداد کے اعتبار سے بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی. لیکن آج واقعاً اگر دیکھیں دنیا میں کسی بھی قربانی کا آج تک اثر باقی نہیں ہے. لیکن اگر کسی قربانی کا اثر باقی ہو، تنہا قربانی امام حسین ہے. اور ہم ہندوستان جیسے ملک میں رہ کر اتنا کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ دنیا کی صرف حسین ابن علی کی قربانی ایسی ہے، امام حسین کا غم ایسا ہے، امام حسین کی یاد ایسی ہے کہ جس غم اور یاد میں بلا تفریق مذہب و ملت سب شریک ہوتے ہیں. آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے ہیں کوئی ایک ایسا تذکرہ ہو، کوئی ایک ایسا نام ہو، کوئی ایک ایسا ذکر ہو جس کے اوپر تمام انسان یکجا ہوں یا تمام انسان جسے کرتے ہو. آج اسی ہمارے ہندوستان میں بہت سے ہندو حضرات ہیں جو امام حسین کا غم مناتے ہیں، باقاعدہ ہندوؤں کے تعزیے ہیں، ہندوؤں کے انجمنیں ہیں، ذکر کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. یعنی خود ہندو حضرات جن کا عقیدہ امام حسین کی امامت کے اوپر نہیں ہے، جنہیں اللہ کا نمائندہ نہیں مانتے، لیکن ایک انسانیت کی بنیاد پر آج وہ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. یا اہل سنت میں ہے، سبھی مسلمان آج امام حسین کا غم مناتے ہیں. عیسائی اسی ہمارے ملک کے اندر حسین ابن علی کا غم مناتے ہیں. کتنے سکھ ایسے ہیں جو امام حسین کا غم مناتے ہیں اور پھر متاثر ہوتے ہیں. اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود امام حسین کی قربانی انسانیت کے لیے تھی. جب یہ قربانی کسی انسان تک پہنچتی ہے تو اس کی انسانیت اسے مجبور کرتی ہے امام حسین کا غم منانے کے لیے، تذکرہ کرنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب امام حسین کے مصائب بیان ہوتے ہیں، کربلا کا وہ دردناک واقعہ پیش آتا ہے، تو ہر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، ہر انسان اس سے غمزدہ ہوتا ہے، ہر انسان آنسو بہاتا ہے. آج خود ہمارے سامنے کے بہت سے ایسے نمونے ہیں کہ جہاں پر کربلا کا ذکر سن کر، مصائب سن کر بہت سے ہندو حضرات روتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں یعنی گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں. بہت سے دوسرے مذاہب کے افراد ہیں جو باقاعدہ آنسو بہاتے ہیں. یعنی امام حسین کے نام پر آج دنیا میں بہت سے لوگ آنسو بہاتے ہیں. تو اولاً یہ ایک آنسو بہانا انسانی فطرت میں ہے. اس بنیاد پر غم حسین جب انسان تک پہنچتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کیا ہوا، تو جب معلوم ہوتا ہے تو پھر انسان مجبور ہوتا ہے، انسان کے احساسات اسے مجبور کرتے ہیں کہ امام حسین کے اوپر وہ آنسو بہائے اور امام حسین کے اوپر گریہ کرے. لیکن یہاں پر ظاہر بات ہے کہ ہمارے ناظرین میں ہر طرح کے افراد ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے اور مسلمانوں سے بھی مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد. اس لیے اگر ہم ان محرم کے دنوں میں، محرم کا آغاز ہو چکا ہے، 2020 کا محرم ہے، 1442 ہجری، اس آغاز محرم میں ابھی شروع ہو چکے ہیں، ایام گزر رہے ہیں. اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف ہم کربلا کے اس واقعے کو بھی کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں ایک اہم پہلو، ایک اہم عنصر ہے گریے کا، ایک اہم عنصر ہے رونے اور آنسو بہانے کا. یہ خود رونا کیا چیز ہے، کس لیے انسان آج روتا ہے، کس لیے انسان آنسو بہاتا ہے، اس رونے کے ہمارے لیے اثرات کیا ہیں، اس رونے کے ہمارے لیے فائدے کیا ہیں، اس رونے کا ہمیں کس حد تک، کیونکہ یہ بھی ایک عرض کر دو ابتدائی میں کہ اس گریے کے سلسلے میں مخاطبین میں پیغام کے اعتبار سے ایک وقت ہمارے لیے پیغام تمام افراد کے لیے جو سن رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایک بحث ہے جس کا مخاطب وہ افراد ہیں جو امام حسین کو اپنا امام سمجھ کر گریہ کرتے ہیں. کیونکہ آج ایک تعداد وہ ہے کہ جو امام حسین پر اس لیے آنسو بہاتی ہے، اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، وہ انسانیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے گریہ کرتا ہے. اور ایک تعداد ان کی ہے کہ جو صرف انسانیت کی وجہ سے گریہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی نگاہوں میں اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی پیغامات. تو ان کو کچھ چیزوں پر غور کرنا ہے، ان لوگوں کے لیے کچھ چیزوں کو نگاہوں میں رکھنا ہے. یعنی اگر تمام لوگوں کے رونے کی بات ہو تو ان کے جذبات انہیں مجبور کرتے ہیں گریہ کرنے کے لیے، تو صرف جذبات کی بنیاد پر اگر ہو رہا ہے تو یہ ہر ایک کے لیے ہے. لیکن ایک شخص امام حسین کو اللہ کا ایک نمائندہ، اللہ کا ایک ولی، اللہ کی جانب سے ایک رہبر اور پیغمبر کے بعد اسلام کا محافظ سمجھتا ہے، تو پھر اس کو اس گریے میں جذبات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے کس حد تک پیغام رکھتا ہے. اور اس سلسلے میں جو بعض احادیث بھی ہیں، اولاً یہ عرض کر دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ خود یہ رونا، یہ گریہ کرنا، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، مختلف اقسام ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف رونے کا ایک ہی سبب ہوتا ہے، رونے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے. اگر ہم کربلا میں امام حسین کے غم کو نگاہوں میں رکھیں یا امام حسین کے اوپر رونے کو دیکھیں
بہت سے اسباب آج جمع ہوئے ہیں امام حسین کے اوپر گریہ کرنے کے، بہت سے اسباب جمع ہوئے ہیں امام حسین کے اوپر آنسو بہانے کے۔ مثلا رونے کا ایک وجہ انسان کے اعتقادات ہوتے ہیں، انسان کے عقائد ہوتے ہیں کہ بعض چیزوں کو جب انسان سنتا ہے اس کی وجہ سے انسان گریہ کرتا ہے، انسان روتا ہے۔ مثلا جب پیغمبر کے اوپر قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو قرآن موجود ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، کہ آپ بھی دنیا سے جائیں گے، آپ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور تمام لوگوں کو دنیا سے جانا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ پیغمبر نے یہ سن کے گریہ کیا ہے۔ تو اب یہ سن کے جو پیغمبر نے گریہ کیا ہے، دنیا سے جانے پہ نہیں گریہ کیا ہے، مرنے پہ گریہ نہیں کیا ہے، بلکہ ایک عقیدہ ہے، جب سامنے آیا اس عقیدے کی بنیاد پر پیغمبر اکرم کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ یعنی ایک خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ایک بندے کا اپنے معبود کی بارگاہ میں پہنچنا، یعنی یہ چیز انسان کو گریہ کے اوپر آمادہ کر، یہ چیز انسان کو رونے کے اوپر آمادہ کیا۔ دوسری جو قرآن کی آیت ہے، ترایونہم تفیض من الدمع، دیکھو گے وہ آنسو بہا رہے ہیں۔ یعنی بعض وقت انسان کے اعتقادات کے اعتبار سے کچھ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس اعتقادات کی بنیاد پر انسان آنسو بہاتا ہے، انسان روتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور جو معمولاً گریہ کا سبب ہوتا ہے، گریہ کی وجہ ہوتی ہے، وہ ہے انسان احساسات کی بنیاد پر، انسان جس کو ہم فطرت کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں، انسان ایک عاطفی بنیاد پر گریہ کرتا ہے، روتا ہے، اور جس کو ہمارے یہاں روایات میں بکاء الرحمہ بھی کہا گیا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ قابل غور ہے کہ یہ مثال کے طور کوئی نمونہ انسان دیکھتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، یا ایک بچہ بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہے، تو اب ہر آدمی کا احساسات اسے مجبور کرتے ہیں رونے کے لیے، انسان دیکھ کے گریہ کرنے لگتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر بچہ تڑپ رہا ہو تو جو بھی انسان دیکھتا ہے وہ اس کو دیکھ کے بے چین ہو جاتا ہے، نہ تو اس کا عقیدے سے تعلق ہے، نہ اس کا مثلا کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی تعلق ہے۔ یہی معاملہ مثال کے طور کربلائی میں ہے کہ جب جناب علیہ الصغر کے واقعات بیان ہوتے ہیں، 6 مہینے کا بچہ ہے، پیاسا، تیر لگ گیا اس کو، اب جو بھی سنتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ خود ایک قسم ہے کہ جس کو عاطفی یعنی احساسات کی بنیاد پر، عواطف کی وجہ سے انسان گریہ کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بعض چیزیں سبب بنتی ہیں کہ یہ احساسات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی احساسات کی بنیاد پر تو ہر ایک کو رونا چاہیے، بہت سے روتے ہیں لیکن بعض نہیں روتے ہیں، لیکن ان افراد کے نہ رونے کی وجہ درمیان کی بات ہے، ان افراد کے گریہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک شقاوت قلب ہوتی ہے۔ جب انسان شقی القلب ہو جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑے دردناک سے دردناک منظر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا ہے، اس کے سامنے کچھ بیان کیجئے اس کے اوپر اثر، چونکہ شقاوت ہے، شقاوت خود پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ یہی شقاوت من علامات الشقا جمود العین، یعنی آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ یعنی یہ جو اگر بعض اس طرح کے مناظر سامنے آ رہے ہیں اور آنسو نہیں بہ رہے ہیں اور گریہ نہیں ہو رہا، تو اس کا سبب ہے کہ انسان کا دل جو ہے یعنی وہ پتھر دل ہو گیا ہے، شقی القلب ہے، تو یہ ایک سبب ہے۔ لیکن اگر واقعاً انسانی احساسات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، انسانی فطرت پائی جاتی ہے، تو بہت سے مناظر اس کو رونے پر مجبور کرتے ہیں، بہت سے مناظر کی وجہ سے وہ گریہ کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ چونکہ ایک احساسات کی بنیاد پر گریہ ہوتا ہے، ایک فطرت کی بنیاد پر گریہ ہوتا ہے، خود ہمارے سامنے تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے موڑ ہیں، اب یہ عالم اسلام کے لیے قابل غور ہے کہ بہت سے ایسے موڑ ہیں کہ جہاں پر خود پیغمبر اکرم روئے ہیں، خود پیغمبر اکرم نے آنسو بہائے، خود پیغمبر اکرم نے گریہ کیے۔ یہاں پر درمیان کی بات ہے، لیکن عرض کر دوں آج محرم کا آغاز ہوتے ہی ایک طبقہ وہ ہے، اور قابل افسوس یہ ہے کہ وہ طبقہ خود اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے بعض اعتراضات ہوتے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کہ رونا نہیں چاہیے، گریہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ہاں ان کے عقیدے کے حساب سے گریہ جائز نہیں ہے، رونا جائز نہیں، جبکہ خود ہمارے لیے از حیث مسلمان نمونہ عمل پیغمبر ہیں، آئیڈیل پیغمبر اکرم ہیں، جس کی سیرت کو ہمیں سامنے رکھنا ہے، فالو کرنا ہے، عمل کرنا ہے، وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ کتنی کتابوں میں حتیٰ صحیح ستہ میں آپ کو بہت سی روایات ملیں گی جہاں پر پیغمبر اکرم نے گریہ کیا۔ مثلا تاریخ میں ہے کہ جس وقت پیغمبر کے بیٹے ابراہیم، جناب ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، تو اس وقت پیغمبر اکرم روئے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں۔ ام المومنین نے اعتراض کیا اس وقت پیغمبر اکرم کے اوپر کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کریں، تو اس وقت ایک پیغمبر نے جواب دیا تھا، پیغمبر کا جواب تھا کہ لیس ھذا بکاء، یہ گریہ نہیں ہے، وان ھذہ رحمہ،
یہ انسان کے احساسات ہیں جس کی بنیاد پر انسان، یعنی ایک فطرت ہے جس کی بنیاد پہ انسان آنسو بہا رہا ہے، یعنی فطرت انسان کو رونے، اور یہ یقین ہے کہ ہمارا کم از کم دین اسلام ایک فطری دین ہے، تو چونکہ ایک فطری دین ہے لہذا دوسرا مذہب تو رونے کی کو منع کر سکتا ہے، لیکن دین اسلام ہرگز منع نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں کوئی بھی حکم فطرت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ یقین ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو کیا ہے وہ عین اسلام ہے، بالکل، یعنی پیغمبر کا ہر عمل اسلام ہی ہے، یعنی نبی کی پوری زندگی اسلام کہلاتی ہے، اگر یہ گریہ کریں تو یہ یقین ہے کہ یہ خود اسلام ہے، تو پیغمبر کا یہ جملہ بھی ہے کہ یہ جو ہے گریہ نہیں ہے بلکہ حاضر رحمہ، یہ ایک فطرت ہے، ایک رحمت ہے، ایک احساسات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک معیار بھی بیان فرمایا ہے، من لا یرحم لا یرحم، یعنی جس کے اندر دوسرے کے لیے ہمدردی، انسانیت اور احساسات نہ پائے جاتے ہوں تو وہ دوسروں سے توقع نہ رکھے کہ دوسروں کے دلوں میں بھی اس کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہو، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ ہمدردی کریں تو پھر ہمارے اندر وہ ایک فطرت ہو کہ ہم ہمدردی کا اظہار بھی تو کرتے ہیں، ہم اس جذبے کا اظہار بھی کر رہے ہوں، اور یہ ایک جملہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے رحم نہیں پاتا، یہ ہر آج کے دور میں اس موضوع سے ہٹ کر ہر انسان کے لیے ہے۔ اولاً انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، ہمارا لوگ خیال کریں، ہمیں کسی سے کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمیں لوگوں سے فائدے پہنچے، یہ ہر انسان کی تمنا ہے، اور شاید یہ کہا جائے کہ یہ انسانیت کا ایک تقاضا ہے، یعنی انسان ہونے کا مطلب ہے، تو اگر انسان ہونے کا ایک تقاضا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے دوسرے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو یہ ایک جملہ پیغام دے رہا ہے کہ پھر دوسروں کے ساتھ بھی ہمارا وہی اچھا سلوک ہونا چاہیے، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری فطرت یہ کہتی ہے کہ ہم کو نقصان کسی سے نہ پہنچے، تو پھر یہ فطرت کہتی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یعنی کسی کو نقصان پہنچا کر یہ توقع رکھنا کہ ہمیں نقصان نہ پہنچے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یعنی آج انسانیت کا مطلب یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری ذات سے ہر انسان کو نقصان پہنچے، ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری ذات سے ہر انسان کو فائدے پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ ہمیں کوشش کرنا ہے، اور یہ کوشش ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے انسانی ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج اگر انسانیت کی بات آ گئی اس زمانے میں، اس دور میں، ان حالات میں، ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ کم از کم دنیا کا ہر انسان اتنا ضرور یقین رکھتا ہے کہ چاہے دین ہو، مذہب ہو، مسلک ہو، دھرم ہو، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں، انسانیت پہلے ہوتی ہے، یعنی اگر ہم اپنے کو کسی مذہب، کسی دھرم کا پابند سمجھتے ہیں، ہم بہت زیادہ مذہبی ہیں، ہم بہت زیادہ دھرم والے ہیں، تو پہلا سوال تو ہمارے لیے ہے کہ دین، مذہب، دھرم بعد میں ہوتا ہے، پہلے انسانیت ہوتی ہے، یعنی اگر ہم انسان نہیں ہیں تو کسی بھی دین و دھرم والے نہیں ہیں، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم اپنے کو کسی مذہب و دھرم والا سمجھ رہے ہیں تو پہلے ہم کو اپنے کو انسان بنانا پڑے گا، یعنی اگر ہم انسان نہ بن پائے تو مذہب و دھرم والے نہیں بن سکتے ہیں، اور پھر انسانیت کا پہلا پیغام کیا ہے، انسانیت کا پہلا مفہوم کیا ہے کہ جو فطرت اور جو جذبہ، جو احساس اپنے لیے ہے وہی دوسروں کے لیے پایا جاتا ہو، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج انسانیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ کسی بھی انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اگر ہم کسی انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے سبب بن رہے ہیں تو ہم انسان نہیں ہیں، جب انسان نہیں تو مذہب و دھرم کہاں سے رہ گیا، مذہب و دھرم سے پہلے ہمیں انسان بنا، تو ایک چیز ہے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے لہذا یہ توقع بھی نہ رکھے کہ ہم جو ہے اپنے احساسات کو مار کے کسی پہ ہمیں نہیں رونا ہے، نہیں گریہ کرنا، پھر توقع رکھیں کہ ہمارے ساتھ ہمدردی ہو، ہمارا خیال کیا، یہ ایک توقع بھیجا ہے، بالخصوص ان عالم اسلام سے، اپنے کو دعویٰ اسلام کرنے والے افراد سے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو آج اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور تعلیمات سے اہل بیت سے اس حد تک دور ہیں، جو اپنے کو مسلمان ہونے کے دعوے دار بھی ہیں لیکن پیغمبر کی سیرت نگاہوں میں نہیں، تو ایک دلیل یا ایک نمونہ خود پیغمبر کی زندگی میں ان احساسات کے ساتھ گریہ کرنے کا خود اپنی زبان، یا دوسرا موقع وہ آیا ہے کہ جب پیغمبر کے چچا زاد بھائی، امیر المومنین کے بھائی یعنی جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ جنگ موتا میں جب شہید ہوئے ہیں، جنگ موتا میں شہادت ہوئی ہے اور پیغمبر کو خبر ملی ہے، تو اب یہاں روایات، حتیٰ صحیح ستہ میں بھی روایت موجود ہے کہ اس وقت پیغمبر نے گریہ کیا ہے، یہاں تک ہے کہ پیغمبر جناب جعفر کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں، جناب اسماء بنت امیس جو اس وقت جناب جعفر کی زوجیت میں تھیں، ان کے بیٹوں کو اپنے زانوں پر بٹھایا ہے، آنسو بہائے ہیں، گریہ کیا ہے، تو سوال کر لیا تھا کہ وجہ کیا ہے، تب خبر دی ہے، اور پھر حتیٰ یہاں تک ہے کہ دوسروں سے کہا ہے کہ 3 دن تک
جعفر کے گھر میں کھانا بھیجا جائے، یہ خود سیرت بھی قائم کی اور روئے بھی ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ یہ جو پیغمبر کا آنسو بہانا تھا یہ فطرت کی وجہ سے، یہ احساسات کی بنیاد پر تھا۔ یہ ایک انسان دنیا سے گیا ہے، ایک اپنا دنیا سے گیا، اس کی وجہ سے پیغمبر اکرم رو رہے تھے۔ تو یہ ایک قابل غور ہے بالخصوص ضمناً یہ بات آئی آج ان مسلمانوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت میں گریہ اور رونا موجود ہے۔ یا اسی طریقے سے حتیٰ اس موقع پر پیغمبر کے لیے صرف جناب جعفر ہی نہیں بلکہ جب پیغمبر کی والدہ کا ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر کی والدہ کم سنی میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، یعنی باپ تو اس وقت چلے گئے تھے جب شکم مادر میں تھے، اس کے کچھ عرصے کے بعد ماں کے ساتھ بہت زیادہ عرصے نہیں رہے، بلکہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے کیونکہ جناب عبداللہ کی قبر پہ گئی ہوں، واپسی میں درمیان میں ابوا میں انتقال ہوا، تو پیغمبر قبر پر گئے ہیں اور وہاں باقاعدہ پیغمبر نے گریہ کیا ہے، پیغمبر نے آنسو بہائے ہیں۔ تو یہ جو پیغمبر یہاں پر گریہ کریں یہ اپنے ایک احساسات کی بنیاد پر ہے، ایک فطرت کی بنیاد پر ہے۔ حتیٰ روایت کے جملے ہیں صحیح مسلم کے، زارا قبر امہ فبکا و ابکا من حولہ، یعنی حتیٰ یہ بھی ہے پیغمبر جس وقت زیارت کے لیے گئے ہیں اپنی مادر گرامی کے تو خود ہی نہیں روئے ہیں، فبکا و ابکا من حولہ، جو اطراف میں تھے ان کو بھی پیغمبر نے رویا، وہ بھی روئے ہیں پیغمبر کو دیکھ، یعنی خود رونا بھی۔ اب ظاہر سی بات اس وقت پیغمبر کے ساتھ کون رہا ہوگا؟ اصحاب رہے ہوں گے۔ یہ گویا صحیح مسلم کا کہ ایسے موقع پر پیغمبر نے خود بھی گریہ کیا، اصحاب پیغمبر نے بھی گریہ کیا۔ تو یہ ایک نمونہ تھا۔ تیسرا نمونہ گریہ پیغمبر کا یا پیغمبر کے رونے کا جو کتابوں میں اور متفق علیہ کتاب موجود ہے، وہ خود امام حسین کی شہادت کا تذکرہ جس وقت کیا ہے، خود اس میں بھی پیغمبر کے لیے روایات موجود ہیں کہ پیغمبر نے ذکر فرمایا ہے اور روئے ہیں۔ خیر مقصد یہ تھا کہ ایک سبب اور ایک وجہ رونے کا اعتقادات کی بنیاد پر ہے، ایک عاطفی اور احساسات کی بنیاد پر ہے۔ تیسری وجہ جو انسان کو رونے پر مجبور کرتی ہے وہ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم کسی فضیلت سے محروم رہ گئے، اس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان روتا ہے۔ مثلاً ہمارے لیے خود اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک رونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس فضیلت کے حامل ہوتے یا وہاں تک ہم پہنچ پاتے۔ تو یہ جو گریہ ہے، یہ جو رونا ہے، ایک طرح کی محرومی کا گریہ ہے، ایک طرح کا پہنچ نہیں سکے اس کا ایک افسوس ہے۔ یا جیسا ہم لوگ زیارت میں جملہ کہتے ہیں، یا لیتنا کنا معکم، یعنی کاش ہم وہاں پر ہوتے، فنفوز فوزا عظیما، تو ہم بھی اس عظیم درجے پر۔ اب یہ جو سوچ کر کہ ہم ایسی اہم جگہ پر، اتنی خاص جگہ پر ہم ہوتے، ہم بھی امام کے ساتھ شریک ہو جاتے، تو اب اس بنیاد پر اگر انسان رو رہا ہے تو یہ ایک طرح کی محرومی کا گریہ ہے، ایک طرح کا انسان کے لیے آنسو بہانے کا سبب ہے۔ ایک اور سبب، اقسام میں بس 2 سبب بچے ہیں۔ کبھی انسان گریہ کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ بھی تقریباً اسی چوتھی قسم سے متعلق ہے، انسان کا گریہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ تو ویسے تھے، ہم ویسے نہ بن سکے۔ مثال کے طور پر امام حسین مثلا اتنے اچھے تھے، ہم اتنے خراب کیوں ہیں؟ یا امام حسین نے اتنا زیادہ صبر کیا، ہم کیوں نہیں صبر کر پاتے ہیں؟ یا امام حسین نے اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی، ہم کیوں نہیں قربانی دیتے ہیں؟ امام حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے اتنا بڑا امتحان دے دیا، ہم انسانیت کو اپنے اندر کیوں نہیں اجاگر کر پا رہے ہیں؟ یا مثلا مومنین کے لیے امام حسین کی اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوٹی، ہماری نماز کیوں چھوٹی؟ یہ سوچ کے انسان گریہ کر رہا ہے، یہ سوچ کے انسان رو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے۔ آخری قسم جو آج قابل غور ہے کہ انسان گریہ کرتا ہے وہ ہے مظلوم کے اوپر گریہ، یعنی کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے اور یہ بھی در حقیقت کسی حد تک انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی انسان کسی پر ظلم کو سنتا ہے تو اس کی انسانیت اس کو مجبور کرتی ہے، یعنی مظالم کی بنیاد پر۔ اگر ہم کربلا میں دیکھیں یہ سارے اسباب ہمارے لیے تو کم از کم جمع ہیں، یعنی ہمارے لیے عقیدت کی بنیاد پر بھی ہے امام حسین پر گریہ، ہمارے لیے احساسات کی بنیاد پر بھی ہے، ہمارے لیے محرومی کی بنیاد پر بھی ہے، اور ہمارے لیے امام حسین مظلوم بھی ہیں، یعنی ظلم ہوا ہے ان کے اوپر، چونکہ ظلم ہوا ہے لہذا یہ سارے اسباب امام حسین علیہ السلام کی شہادت موجود ہیں، اس لیے انسان گریہ کرتا ہے اور ہمارے لیے بھی آنسو ہے۔ اور پھر بات آئی لہذا یہ بھی ضمناً عرض کر دوں کہ ہم چونکہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم پیغمبر اکرم کے پیروکار ہیں، لہذا ہمارا رونا، ہمارا گریہ کرنا
قرآنی آیات کی روشنی میں بھی ہے. مثلا جناب یعقوب کے لیے مشہور ہے، جناب یعقوب کے لیے قرآن میں آیت موجود ہے کہ جس وقت جناب یوسف کے بارے میں انہیں پتہ چلا کہ گم ہو گئے، کھو گئے ہیں، تو باقاعدہ جناب یعقوب رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. تو یہ اگر گریہ کرنا ہے، رونا، جیسا کہ آج ایک خاص گروہ کا نظریہ ہے کہ نہیں رونا چاہیے، تو اگر کسی بھی عنوان سے برا ہوتا، کسی بھی عنوان سے غلط ہوتا، تو ایک نبی خدا یہ کام نہیں کر سکتا تھا. جناب یعقوب بھی رو رہے ہیں، فہو کظیم، خود ہے اتنا روئے ہیں کہ جناب یعقوب کے لیے کہ وہ ابیضت عینا، آنکھیں بھی چلی گئیں، خشک ہو گئی تھیں، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. یہ ایک قرآنی آیات، یعنی ایک سیرت قرآن بھی ہے، سیرت پیغمبر اکرم بھی ہے، اور سیرت اہل بیت بھی ہے، سیرت معصوم بھی ہے، حتیٰ سیرت صحابہ بھی ہے، یہ بھی کئی سیرت اصحاب بھی ہے. رونا چاہیے. اب یہاں پر یہاں تک آنے کے بعد ایک بات میں اسی گریہ کے حوالے سے عرض کر دوں کہ اولاً گریہ فطرت ہے، گریہ عقائد کی بنیاد پر ہے، گریہ احساسات کی بنیاد پر ہے، اور گریہ امام حسین کی مظلومیت کے اوپر ہے. لیکن اب یہاں سے اپنے جوانوں کے سلسلے میں اور آزاداران امام حسین کے سلسلے میں کچھ باتیں اپنی حد تک اور خود اپنے لیے ہے کہ روتا آج دنیا کا ہر انسان ہے. ہم اسی ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے ہندو بھائی روتے ہیں، بہت سے سنی اہل سنت روتے ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں جو گریہ کرتے ہیں. تو پھر اگر صرف احساسات اور جذبات اور جوش عقیدت کی بنیاد پر سب رو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک فرق ہونا چاہیے. اس لیے کہ آج دنیا امام حسین کو اللہ کا ایک ولی اور اللہ کی جانب سے ایک نمائندہ اور پیغمبر کا جانشین نہیں مانتے. جب ہم مانتے ہیں تو پھر ہمارے گریہ میں اور فرق ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایک امتیاز ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ وہ امتیاز کیا ہے، وہ فرق کیا ہے. اگر فرق نہیں ہے، ہمارے لیے امتیاز نہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اس لیے کہ خالی رو لینا یہ کمال نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ذہنوں میں رہے. اور پھر اگر ہمارے لیے خود روایات موجود ہیں، یعنی حتیٰ ہمارے لیے تو حکم ہے رونے کا. اگر یہ فطرت ہے تو فطرت کی بنیاد پر ہر ایک رو رہا تھا، ہم بھی روتے ہیں. اس کے باوجود امام نے ہمیں کیوں حکم دیا ہے؟ امام نے کیوں ہمارے سامنے تاکید فرمائی ہے؟ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی متعدد حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں گریہ کے سلسلے میں. ایک امام کے صحابی ہیں ابن شبیب، امام کی ایک روایت ہے ابن شبیب کر کے، یعنی مخاطب کیا ہے. مثلا ان کنت باقیا لشین فبک للحسین، اگر کسی چیز پر رونا ہے تو حسین ابن علی کے اوپر رو. اس کی وجہ بھی بیان کی، فبک للحسین ابن علی فإنه ذبح كما يذبح الكبش. امام حسین کو اس طریقے سے، یہ بھی ایک وجہ بیان کر دی سب کے لیے، اس طریقے سے ذبح کیا گیا جس طریقے سے ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، بکری کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ ایک یعنی گویا ایک انسانیت سے گری ہوئی چیز ہوئی ہے جو امام حسین کے ساتھ ہوئی، لہذا یہ حکم دے رہے رو. یا ایک دوسری روایت ہے انہیں 8ویں امام ہی کی، کانا ابی اذا دخل، سیرت بھی بیان کی، کانا ابی اذا دخل شہر المحرم. یہاں پر اس کا بھی جواب مل جاتا ہے. بعض لوگ ہو سکتا ہے ذہنوں میں ہو کہ ہم لوگ پہلی محرم سے امام حسین کا غم کیوں مناتے ہیں؟ شہادت تو 10 محرم کو بھی ہے، یہ پہلی محرم سے غم کا آغاز کیوں ہوتا ہے؟ یہ آنسوؤں کا آغاز کیوں ہوتا ہے؟ یہ گریے کا آغاز کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سیرت اہل بیت ہے. خود 8ویں امام کی روایت ہے، کانا ابی اذا دخل شہر المحرم، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، یعنی محرم کا مہینہ آتا تھا، لا یرا ضاحکا، گویا غم کا آغاز ہو جاتا تھا، انہیں کوئی خوش یا ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا. وَكَانَتِ الْكَعْبَةُ تَغْلِبُ عَلَيْهِ، یعنی گویا غمی طاری رہتی تھی، رنجیدہ رہتے تھے. حَتَّى يَمْضِيَ مِنْهُ 10 أَيَّامٍ، 10 دن امام کے گزرتے تھے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ، جب 10واں دن آتا تھا، امام فرما رہے كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَحُزْنِهِ وَبُكَائِهِ. اس دن پھر وہ ایک کیفیت امام کے اوپر ایسی طاری، مسلسل امام گریہ کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے. تو یہ ایک اس میں بھی ایک سیرت بیان کی ہے کہ یہ ایک اس گھرانے کی سیرت رہی ہے. یا تیسری روایت اسی گریہ کے سلسلے میں ہے، ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان بقیت علی الحسین، اگر تم نے حسین ابن علی پر گریہ کیا، حتی تصیر دموعک، یہاں تک کہ تمہارے آنسو جاری ہو گئے، علی خدیک، تمہارے رخسار پر، غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا، کہ تمہارے گناہ چاہے زیادہ ہوں یا کم ہوں، یا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یا اللہ معاف کرے گا. اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ ایک اہم مرحلہ آیا ہے، ایک اہم موڑ آیا ہے، اور ضرورت ہے کہ اس چیز کے اوپر ہم غور بھی کریں. یعنی ایک عزادار امام حسین ہو کر، ایک امام حسین کا چاہنے والا ہو کر، ایک حسینی ہو کر، اگر ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ رونا ہے اور گریہ کرنا ہے، وہ مختلف اسباب کی بنیاد پر، اس کے ساتھ ساتھ ایک
اس در سے خصوصی ربط کی بنیاد پر ہے، لیکن یہ جو امام نے حدیث فرمائی ہے کہ اگر روئے تو اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ اثر ہے۔ اولاً جہاں تک فائدے اور اثرات کی بات ہے، خود گریے میں بہت سے فائدے ہیں، خود گریے میں بہت سے اثرات ہیں۔ ان گریے کے فائدے اور اثرات میں سے بہرحال یہ ایک چونکہ مفصل بحث ہے، اگر چونکہ وقت کے اندر بات کو ختم کرنا ہے، اجازت دیجیے تو دوسرے مرحلے میں سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ یہاں پر بس آخر کلام میں اپنے ناظرین کے لیے انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی، یہ جو امام نے فرمایا ہے کہ رونے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جی یہ حدیث ہے، یہ ایک اہم پہلو ہے، اور اس لیے میں نہیں اس وقت چھیڑ رہا ہوں کہ اس میں وقت لگے گا، ٹائم لگے۔ یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ بعض لوگ نادانی میں اس سے غلط نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ یقین رہے کہ ہمارے ہاں احادیث معصومین میں یا قرآنی آیات میں صرف کسی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا ہے، یا دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، یہ یقین ہے، یعنی قرآن معیار کے خلاف حدیث نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک قرآن کا معیار ہے، قرآن کا حکم ہے، تو حدیث اس کے زیر سایہ رہے گی، اس کے یعنی مطابق ہی حدیث ہوگی۔ یہ ایک حدیث ہے کہ اللہ اس گریہ کی وجہ سے سارے گناہوں، اولاً یہ خود ایک موضوع بعض لوگوں کے لیے، کیا ممکن ہے کہ امام حسین کے اوپر رونے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ کیا ہو سکتا ہے امام حسین کے اوپر گریہ کرنے سے اتنا زیادہ ثواب مل جائے جو روایات میں بیان ہوا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ کیا ممکن ہے کہ خالی آنسو بہانے کا اتنا زیادہ اثر پایا جاتا ہو؟ ایک چیز ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اتنا زیادہ ثواب کیا ممکن ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے جہاں سے غلط فہمی بعض لوگوں کو ہو سکتی ہے کہ پھر اگر اسی گریے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو پھر بقیہ چیز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی بالکل، یعنی ہم نے گریہ کر لیا، ہم نے آنسو بہا لیے، ہمارے گناہ معافی ہو گئے، پھر ہم جو چاہیں کریں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے عالی جناب مولانا حسن باقری صاحب قبلہ کو، بہت ہی اہم موضوع کے اوپر انہیں نے تقریر کی، اور انہوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا کے واقعے کے اوپر انسان آنسو کیوں بہاتا ہے، بہت سی قسمیں آپ نے بیان فرمائی، اور یہ بھی واضح کیا کہ کوئی غیر کیوں آنسو بہاتا ہے اور ہم کیوں آنسو بہاتے ہیں، اور کسی ایک غیر کے آنسو بہانے میں اور ہمارے آنسو بہانے میں کیا امتیاز اور کیا فرق ہونا چاہیے۔ اسی پروگرام میں ایک بہت اہم پہلو کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ کیا امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنے سے ہمارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے؟ کیا صرف اتنا کافی ہے؟ لیکن وقت کی تنگی کی بنا کے اوپر ابھی اس کے اوپر پوری طرح سے روشنی نہیں ڈل سکی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا ہوں گے جو اس موضوع کو آگے تک لے کے جائیں گے، اور یہ واضح کریں گے کہ کیا فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مسائل پر گریہ ہی کر لینا ہمارے لیے کافی ہے، یا ہمیں اپنے عملی میدان کو اور ہمیں اپنے عملی میدان میں اور آگے جانا ہوگا۔ اب تک کے لیے یہی ناظرین، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران سید الشہداء حسین کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، مگر کس عالم میں چلے تھے کہ پہلے ماں کی قبر پہ آئے، اور آنے کے بعد کہا اماں آپ کا پیارا حسین کربلا جا رہا ہے۔ بس اس طرح امام اپنے ماں سے ودا ہو رہے تھے کہ مجھے کسی تاریخ نے نہ بتایا، مگر میر انیس نے بڑھ کر کہا کہ ایک بار قبر زہرا ہلی اور آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پہ وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ارے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی،
آگے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدائے میرے غربت کے نثار، اپنے بچوں کے برابر تجھے کرتی ہوں پیار، اور دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، اور کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، اور میرا شبیر اب ہے تیرے حوالے بیٹا۔ حاضرداران امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں کہ ایک بار ام سلمہ آ گئی، کہو میرے لال حسین میں نے سنا ہے کہ تم عراق جا رہے ہو، میرے لال عراق نہ جاؤ، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین عراق میں کربلا کی جلتی زمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ حسین رونے لگے گا، آواز دی نانی اماں کیا آپ وہ جگہ دیکھنا چاہتی ہیں؟ ہاں میرے لال حسین میں وہ جگہ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حسین نے ایک بار امامت کا اشارہ کیا، تمام زمینیں پست ہوئی، کربلا کی زمین نمودار ہو گئی، آواز دی نانی اماں یہ آپ کے سامنے کربلا کا صحرا ہے، وہاں فرات دیکھ رہی ہیں، وہاں میرے عباس کے شان قلم کیے جائیں، اے نانی اماں وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، وہاں میرا اکبر سینے پہ سنا کھا کر گھوڑے سے گرے گا، یہ آپ جگہ دیکھ رہی یہاں میرے اصغر کے گلے پر تیر لگے گا، یہاں میرے قاسم کا لاشا پامال ہوگا، آواز دی نانی اماں یہ کربلا کی زمین میں آپ نشیب دیکھ رہی، یہاں آپ کا پیارا حسین کربلا کی جلتی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ ام سلمہ آگے بڑھی کہ کم سے کم اس جگہ کو صاف کر دیں، آواز دی نانی اماں آپ صاف نہ کریے، میری اماں جنت سے آئیں گی، ارے اپنے بالوں سے اس جگہ کو صاف کریں گی، مگر حسین نے ایک مشت خاک اٹھائی اپنی نانی کو عطا کر دی، نانی اماں جب تک یہ خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، لیکن جب یہ خاک خون ہو جائے سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا گیا، قافلہ رخصت ہو گیا۔ حاضردارو آج پہلی ماہ محرم ہے، یہ چاند دکھا، عزاداروں نے سوگ کے کپڑے پہن لیے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا آپ آوازیں سن کر کم سے کم نام حسین پر رو رہے ہیں، بیویوں تم آنسو بہا رہی ہو، ارے کوئی تازیانے تو نہیں برسا رہا ہے، کوئی تماچے تو نہیں مار رہا ہے، مگر ہائے حسین کی بہن زینب، ہائے حسین کی سکینہ، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس آخری جملہ، وقت گزرتا رہا، ام سلمہ روز اس شیشی کو دیکھتی رہی، لیکن جب 10 محرم آ گئی، عصر کا وقت آ گیا، ام سلمہ بھی سوئی تھی کہ ایک بار آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا ننگے سے رسول آ گئے، اے ام سلمہ تم سو رہی ہو، ارے کربلا میں میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا، ام سلمہ اسی لیے میں بال بکھرائے ہوئے ہوں، میرا گھر اجڑ گیا۔ ام سلمہ نے خواب دیکھا، اب جو بیدار ہوئی تو خاک خون بن چکی تھی، صغرا کو گلے لگا لیا، اے صغرا تم یتیم ہو گئی، ہائے حسین کربلا میں حسین شہید ہو گئے۔